أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير وكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا
أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت. اگر نہیں میری ایسی قسمت، اگر نہیں میری ایسی قسمت، صدا حضوری کی پاؤں لذت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، رلائے مجھ کو تمہاری فرقت، نبی رحمت شفیع امت. لگاؤ سینے میں آگ ایسی، لگاؤ سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل کبھی بھی، لگاؤ سینے میں آگ ایسی، لگاؤ سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل کبھی بھی، رولائے دن رات تیری الفت، رولائے دن رات تیری الفت، نبی رحمت شفیع امت. میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں نام پر تیرے واری جاؤں، میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں، دو ایسا جذبہ، دو ایسی ہمت، دو ایسا جذبہ، دو ایسی ہمت، نبی رحمت شفیع امت.
گناہ کے دلدل سے اب نکالو، گناہ کے دلدل سے اب نکالو، مجھے سنبھالو، مجھے بچا لو، گناہ کے دلدل سے اب نکالو، گناہ کے دلدل سے اب نکالو، مجھے سنبھالو، مجھے بچا لو، کہیں نہ ہو جاؤں شاہ غارت، کہیں نہ ہو جاؤں شاہ غارت، نبی رحمت شفیع امت، کہیں نہ ہو جاؤں شاہ غارت، نبی رحمت شفیع امت، نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ ہو عطا اس کو مال و دولت، نہ دیجیے عطار کو حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت، مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار کسی بیکاری نے کفار سے سوال کیا، اب ان کفار نے مذاق کے طور پر اس بیکاری کو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ آپ سامنے تشریف فرما تھے۔ تو اس بیکاری نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 10 بار درود پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا۔ دم کرنے کے بعد فرمایا کہ مٹھی کو بند کر لو اور جن لوگوں نے تجھے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر مٹھی کو کھول لو۔ اب کفار جو ہے وہ ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے بھلا کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے، جب مانگنے والے نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کو کھولا تو اس مٹھی کے اندر 1 دینار موجود تھا۔ اللہ اللہ، جب ان کفار نے یہ کرامت دیکھی تو یہ کرامت دیکھ کر کئی کفار مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئی اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ہم نے درود پاک کی بہار سنی، فضیلت سنی، تو ہمیں بھی چاہیے ہم آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آئیے محبت کے ساتھ مل کر ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے متعلق فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان المبارک رحمتوں، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کو فوراً ہمیں مہینہ گزارنے کے بعد فوراً عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے، اور عید الفطر کے دن خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی عید کے روز خوشی کریں گے اور ثواب کا حقدار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، یعنی راتوں کو جاگے، رب کی عبادت کرے۔ ذوالحج شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، اس طرح 3 راتیں تو یہ ہوئیں، اور چوتھی عید الفطر کی رات جو کہ آنے والی ہے، 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے ہم شب برات بھی کہتے ہیں۔ ان 5 راتوں میں جو شب بیداری کرے، رب کی عبادت کرے، میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو 5 راتوں میں عبادت کرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی یہ جو رات آئے گی جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں کے اندر اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا کرتے ہیں، اس طرح پکار دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، ادعونی استجب لکم۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے، جو کچھ مانگو گے پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ اللہ اللہ، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہوں۔ اللہ اللہ، کتنا اہم دن ہے عید کا دن۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، غور تو فرمائیے کہ عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے۔ دربار خداوندی سے کوئی سائل، کوئی مانگنے والا
مایوس نہیں لٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کی بے پایا رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان یہ آگ بگولا ہو رہا ہوتا ہے، جل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخش دیا ہے۔ حضرت سیدنا واحد بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی بدحواسی کو دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے شیطان، اے میرے آقا، اب کیوں غضبناک ہو اور اداس کیوں ہو؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس، اللہ عز و جل نے آج کے دن یعنی عید کے دن محمد امت محمدی کو بخش دیا ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے لہٰذا تم آقا کی امت کو لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ تو پیارے اسلام بھائیو، سنا آپ نے، شیطان پر عید کا دن نہایت گراں گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے، لہذا وہ شیاطین کو حکم صادر کرتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذات نفسانی میں مشغول کر دو۔ ایسا لگتا ہے جیسے فی زمانہ اپنے اس وار میں شیطان جو ہے وہ کامیاب نظر آ رہا ہے۔ عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہیے کہ عبادات اور حسنات کی کثرت کر کے رب کریم عز و جل کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جائے، مگر افسوس، صد کروڑ افسوس، اب اکثر مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد بھلا بیٹھے ہیں۔ اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بےہودہ نقش و نگار، بلکہ معاذ اللہ جاندار کی تصویر والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ بارے شریعت کے اندر ان ایسے کپڑوں کو پہننے کا منع کیا گیا، اور ایسے کپڑے پہن کر جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے۔ رقص و سرور کی محفل گرم کی جاتی ہیں عید کے دن، گناہوں بھرے میلے، گندے کھیلوں، ناچ گانوں، فلمیں، ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جی کھول کر وقت بھی برباد کیا جاتا ہے، دولت بھی برباد کی جاتی ہے۔ افسوس، صد ہزار افسوس، اب اس مبارک دن کو کس قدر غلط کاموں میں گزارا جانے لگا ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیو، ان خلاف شرع باتوں کے سبب ہو سکتا ہے کہ یہ عید سعید ناشکروں کے لیے یوم وعید بن جائے۔ یہ عید کا دن بڑا فضیلت والا ہے، بڑا برکت والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے یہ عید کا دن ہمارے لیے وبال کا سبب نہ بن جائے۔ للہ، اللہ کے واسطے اپنے حال پر رحم کیجئے، فیشن پرستی اور فضول خرچی سے باز آ جائیے۔ اللہ تعالی فضول خرچوں کو قرآن پاک میں شیطانوں کا بھائی قرار دے رہا ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر سیرت الجنان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 447 تا 448 پر ان آیات مبارکہ کے تحت لکھا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو، یعنی اپنا مال ناجائز کام میں خرچ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تبذیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے اس کی بجائے کہیں اور خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنا مال، پورا مال حق یعنی اس کے مصرف میں خرچ کرے تو وہ فضول خرچی کرنے والا نہیں۔ اگر کوئی اس ایک درہم بھی باطل یعنی ناجائز کام میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ہم نے سنا کہ فضول خرچی کرنے سے ہمیں قرآن کے اندر منع کیا گیا ہے، اور جو فضول خرچی کرتا ہے اسے شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 30 سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 سے 15 میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا
اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا کہ تزکا سے صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کے راستے میں تکبیر کہنا اور نماز عید مراد ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ جا کر مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خوراک بھی ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی لٹکا رہتا ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، صدقہ فطر تمام مرد و عورت جو بالغ مرد و عورت ہیں ان پر واجب ہے، اور اس کا حساب لگا کر جو ہے وہ ہمیں اپنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ ملیشیا کے اندر صدقہ فطر گندم کے حساب سے 7 رنگٹ ہے، جو کے حساب سے 18 رنگٹ ہے، کھجور کے حساب سے 35 رنگٹ ہے، کشمش کے حساب سے 125 رنگٹ ہے۔ تو کئی عاشقان رسول نے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیا ہے۔ جن عاشقان رسول نے اپنا صدقہ فطر ابھی تک بھی ادا نہیں کیا تو آپ سے التجا ہے کہ جلد از جلد اپنا صدقہ فطر ادا کیجئے تاکہ ہمارے روزوں کی طہارت ہو سکے اور ہمارے رب کی بارگاہ میں روزے قبول ہو سکیں۔ تو عید کی نماز جب تک گورنمنٹ کی طرف سے اعلان نہیں ہوتا تب تک گھروں کے اندر عید کی نماز کو ادا نہیں کیا جا سکتا، اور عید کی نماز اگرچہ مسجدوں میں نہیں ہوتی لیکن اس کے نعم البدل، اس کے متبادل ہم گھروں کے اندر بھی نماز عید نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی اس کی جماعت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی عید کا دن بھی ہمیں رمضان گزرنے کے بعد جو عید کا دن آتا ہے اس کو عبادات میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ نبی صلاة يا نور الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكر الله 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 Allah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 Allahu 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک قلب اے میرے اللہ ہاں بنوں گا یا رب، نیک قلب اے میرے اللہ ہاں بنوں گا یا رب. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، سختیاں نظر کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، سختیاں نظر کی کیوں کہ میں سہوں گا یا رب. نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، نزع کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، تیرا
میرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب قبر میں گر نا محمد کے نظارے ہوں گے قبر میں گر نا محمد کے نظارے ہوں گے حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب حشر تک کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یا رب آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے تو راضی ہو جا عفو کر اور صدا کے لیے تو راضی ہو جا کر کرم کر دے تو میں جنت میں رہوں گا یا رب کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ ہاں بنوں گا یا رب سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا
خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ عیب دنیا میں تو نے چھپائے، عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے، آہ نامہ میرا کھل رہا ہے، آہ نامہ میرا کھل رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ الہی آ گیا رمضان کا آخری عشرہ، الہی آ گیا رمضان کا آخری عشرہ، رہائی نار جہنم سے ہو عطا، یا رب رہائی نار جہنم سے ہو عطا، یا رب مسلمان ہے تار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، بھی دعا کا وقت ہو چاہتا ہے۔ دعا کے کچھ آداب ہیں۔ جب بھی دعا مانگی جائے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو، آنکھیں یا تو نیچی ہوں یا تو نگاہیں بند ہوں، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی اور تلافی کی الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا
یا اللہ یا رحمان یا رحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار۔ اے میرے مالک و مولا، اے پالنے والے مولا، ہم تیرے گناہگار بندے، اسیاں شعار بندے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، سروں کو جھکائے تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو فضل کرنے والا ہے۔ مولا ہم گناہگاروں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ مولا ہم گناہگاروں کو کامل بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرما۔ یا اللہ عشرہ جہنم سے آزادی کے آخری روزے ہیں مولا، ان آخری لمحات کا صدقہ یا اللہ ہمیں جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، جو جیلوں میں قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو پردیس میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرما۔ اے مالک کریم، جو بے روزگار ہو چکے ہیں ان کو اچھا ستھرا حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے آسانی عطا فرما، جو گھریلو لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہے مولا ان پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ ہمارے پیر و مرشد کی، اساتذہ اکرام کی، والدین کی عمر دراز خیر عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما، ان کے علم میں، عمر میں، مال میں، جان میں، فضان میں خوب برکت عطا فرما۔ مولا اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ 27 رمضان المبارک کو پاکستان آزاد ہوا، مولا ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، مولا مسلم ممالک کو ترقی عطا فرما، مولا پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک کو ترقی عطا فرما، مولا فخر سے مسلم ممالک کا سر کو بلند فرما۔ یا اللہ جو بھی کس قسم کی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، ویزوں کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے، مولا تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں مولا ان کو اولاد نورینہ عطا فرما، جو اولاد کے طلبگار ہیں مولا ان کو اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور عاشق رسول اور فرما بردار بنا۔ اے میرے مالک و مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما۔ مولا اس وقت ہمارے ساتھ کئی اسلامی بھائی دعا میں مصروف ہیں، دعا میں مشغول ہیں، دعا میں شامل ہیں، افطار کا وقت ہے مولا، جتنے بھی اسلامی بھائی اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہے مولا تو دلوں کے حالات جانتا ہے، تو دل کی آرزوؤں کو جانتا ہے مولا، تو دل کے اندر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے۔ یا اللہ جتنے بھی دعا میں اس وقت ہمارے ساتھ مصروف ہیں، مشغول ہیں، شامل ہیں، یا اللہ ان سب کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ان کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما، ان کی نیک دلی آرزوؤں کو پورا فرما مولا، ان کی خالی جولیوں کو رحمت سے بھر دے مولا، ان کی تمام نیک اور جائز دعاؤں کو مقبول فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، میں کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ میرے گھر بھر کا بلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ اے میرے مالک و مولا جو مانگا بن مانگے عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل
ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ملیشیا میں بھی دعوت اسلامی کا بول بالا فرما، دعوت اسلامی کو جو ہے وہ ترقی عروج عطا فرما۔ یا اللہ کھل کر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کرونا وائرس کو اس دنیا سے دفع فرما، کرونا وائرس کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، لاک ڈاؤن کی جو آفت ہے اس آفت سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں آزادی کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پھر مساجد میں جا کر جو ہے وہ تیرے حضور سر بسجود سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ماہ رمضان آخری لمحات پر ہے، ہم نا قدرے، ہم اس ماہ رمضان کی قدر نہ کر سکے۔ مولا تو بس ٹوٹے پھوٹے ہمارے جو اعمال ہیں، ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، مولا جیسے تیسے ہم نے تراویح ادا کی، مولا تمہاری تراویح کو قبول فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول فرما۔ مولا تجھے عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن مولا اگر تو ہماری تھوڑی بہت عبادت کو قبول کر لے گا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو فضل فرمانے والا ہے، تو رحمت فرمانے والا ہے۔ یا اللہ ہم گناہگاروں کی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما، جنہوں نے اپنا فطرانہ دیا ان کا فطرانہ قبول فرما، جنہوں نے اپنی زکوٰۃ دی ان کی زکوٰۃ قبول فرما، جنہوں نے صدقہ و خیرات کیا ان کا صدقہ و خیرات کرنا قبول فرما، جنہوں نے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیا۔ دعوت اسلامی سنتوں بری تحریک ہے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرتی ہے، سنتوں کو عام کرتی ہے، تیرے محبوب کی سنتوں کا ڈھنکا بجاتی ہے۔ مولا نیکی کی دعوت کو پوری دنیا کے اندر عام کرتی ہے۔ اس دعوت اسلامی کے ساتھ جس نے تعاون کیا ان کا تعاون کرنا قبول فرما، اور اسی طرح دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر ہمیں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر اسلام اور سنیت کی جو ہے وہ دعوت کو، تبلیغ کو، اشاعت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سے دین کا کام لے لے، مولا ہمیں بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ زندگی میں رہ کر کچھ ایسے کام کرنے کی توفیق دے دے کہ ہم قبر میں بھی چلے جائیں لیکن پیچھے سے ہمیں ثواب آتا رہے، ایصال ثواب کرتے رہیں۔ یا اللہ جو ہمارے فوت شدہ گان ہیں ہم کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، ہماری تمام نیکیاں ان فوت شدہ گان کو بھی عطا فرما، اور ہمیں بھی اپنی قبر کی، حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اعلان سن لیجئے کہ الحمدللہ روزانہ ملیشین ٹائم 8:50 پر، روزانہ ملیشین ٹائم 8:50 پر شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور یہ مدنی چینل پر براہ راست ملیشیا ٹائم 8:50 پر دکھایا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں، افطاری بھی ہو جاتی ہے تو افطاری کے بعد ضرور مدنی مذاکرہ دیکھا کریں، اس سے بھی انشاءاللہ ولی کامل کا فیض نصیب ہوگا، علم دین حاصل ہوگا، اور نیک بندوں کی صحبت نصیب ہوگی، اور بعد میں جو ہے وہ دعا بھی ہوتی ہے، دعا میں بھی شرکت کیا کریں تو اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی، نیک بندوں کی جب ہم صحبت میں بیٹھیں گے، ان کی آمین کے ساتھ اپنی آمین ملائیں گے، ان کی دعا کے ساتھ اپنی آمین کو ملائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی مستجاب کرے گا، قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہمیں دین کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے ایمان کی حالت میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔